برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کی شان، لے کے آیا ہے بخشش کا پیغام، اور ان مبارک ساعتوں میں نیا پاکستان نے کیا ہے رمضان کریم کا اہتمام۔ جہاں حمد و ثنا اور علم و آگاہی پھیلاتے گزرے گا یہ ماہ سیام، تو دیکھنا مت بھولیے رمضان کریم نیا پاکستان کے ساتھ۔ میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان جاوید نورانی، اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان HD TV رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان کریم میں۔ عزیزان گرامی، آج ہم جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے جا رہے ہیں، جس موضوع کو لب کشا بنایا وہ ہے سیرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ 3 رمضان المبارک آپ کا وصال مبارک ہے اور عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی سیرت پر گفتگو کرنا گویا آفتاب کو چراغ دکھانے اور سمندر کو کوزے میں سمانے کے مترادف ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے فرمایا کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور یہ اس وقت فرمایا کہ جب عرب کی تپتے ہوئے صحراؤں پر، جب عرب کے ریگستانوں میں باپ پیدا ہونے والی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، ظلم و تشدد عام تھا، اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جس قدر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا، وفا کا اور تربیت کا جو سلسلہ ہمیں سیرت مبارکہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے وہ کہیں اور نہیں ہے، کیونکہ آپ کی تربیت کا ہی ثمر تھا کہ فاطمہ نے زندگی بھر جو کردار نبھایا اس میں کہیں بھی شک اور شبہ کی بات نہیں ملتی۔ یہ آپ کی تربیت کا ہی فیض تھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی فاقہ کشی میں تو گزاری، لیکن کبھی بھی اپنے کسی کے سامنے ہاتھ دست دراز نہیں پھیلایا، اور کبھی اپنے رب کے حضور شکوہ نہیں کیا، کیونکہ یہ فیض تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے تو پھر ان کی تربیت کا بھی یہ فیض تھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر کردار کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوئیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لمحہ لمحہ گوشہ گوشہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا، اور ہر لمحے آپ کے ساتھ آپ کہیں بھی پریشان نظر آتے، غمگین نظر آتے تو آپ بڑھ کر اللہ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی کہ آپ پریشان نہ
ہوں، آپ تو اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ تو محبوب خدا ہیں، آپ تو اللہ کے وہ محبوب ہیں کہ جن کے لیے اللہ پاک قرآن پاک میں بار بار اپنا محبوب کہہ کر پکارتا ہے، ہر آیت کے اندر آپ کے ذکر کیا، پھر آپ کس چیز کا غم لیتے ہیں؟ اس قدر کردار کی اعلیٰ مرتبے پر فائز ہونے والی خاتون سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ اپنے کردار میں اور مرتبے میں اعلیٰ مرتبے پر فائز کیوں نہ ہوتی؟ کیونکہ آپ صاحبزادی ہیں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر آپ صاحبزادی ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپنے کی زندگی پر نظر دوڑائیں تو جب بھی آپ علیہ السلام مجلس کے اندر موجود ہوتے، صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہوتے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، اپنی مجلس سے کھڑے ہو کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا استقبال کرتے، اور پھر کھڑے ہونے کے بعد آپ فاطمہ سے کہتے فاطمہ بیٹا یہاں بیٹھ جاؤ، اپنی مجلس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو بٹھاتے۔ کہ یہ مرتبہ اور یہ مقام اللہ پاک نے، اللہ کے حبیب نے اپنی بیٹی کو عطا فرمایا، تو پھر یعنی گویا بتانے کا مقصد یہ تھا، اور یہ ساری چیزیں جو آپ نے مرتبہ عطا کیا اپنی بیٹی کو، تو پھر بتانے کا مقصد یہ تھا، ان والدین کو یہ پیغام پہنچانا تھا کہ تم فرسودہ پیغام لانے والے، تم اپنی فرسودہ نظریات رکھنے والے، تم اپنی بیٹیوں کو زندہ درکور کرنے والے ہو، تو سنو دیکھو میں محمد عربی کس طرح اپنی بیٹی کو عزت و تکریم سے نوازتا ہوں۔ یہ وہ مقام اللہ پاک کے حبیب نے اپنے بیٹی کو عطا فرمایا، صرف بیٹی نہیں بلکہ عورت کو وہ مقام عطا فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھا جائے تو تین پہلو میں اگر ہم ڈیوائڈ کریں آپ کی سیرت مبارکہ کو، تو کہیں آپ بیٹی کے روپ میں دیکھیں تب بھی اعلیٰ مرتبے پر فائز، تب بھی کردار بلند ہے، اور اگر ہم آپ کو زوجہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روپ میں دیکھیں تب بھی آپ کا مرتبہ، آپ کا کردار اسی طرح بلند ہے کہ جس طرح آپ کی تربیت میرے آقا علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ اور پھر ہم آپ کو اگر والدین حسنین کریمین میں دیکھتے ہیں، والدہ سیدہ حسنین کریمین کے روپ میں دیکھتے ہیں، تو پھر بھی آپ اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں کہ وہی تربیت جو اپنے والدین سے حاصل کی، وہی تربیت جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، پھر وہی تربیت آپ نے آگے حسنین کریمین کی فرمائی کہ حسنین کریمین وہ اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوئے کہ شہادت کا درجہ انہیں عطا کیا گیا۔ کہ جب ایسے والدین ہوں تو پھر اولادیں بھی بڑے مرتبوں پر فائز ہوا کرتی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ زندگی گزر گئی، کبھی اپنے والدین سے شکوہ نہ کیا، لیکن ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک بڑی ستا رہی ہے، کئی دنوں سے بھوکی تھی، فاقہ کشی میں تھی، آ گئی، برداشت نہ ہوا تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک بہت ستاتی ہے، واللہ میں آپ سے شکوہ نہ کرتی لیکن کیا کروں کہ اب بات بس سے باہر ہو چکی ہے، برداشت نہیں ہوتا، بھوک اب برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے جب آسمان کی طرف نظر اٹھایا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیا، گود میں لینے کے بعد آپ کی قبر پر ہاتھ پھیرا، آپ کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اور پھیرنے کے بعد فرمایا فاطمہ اب جاؤ تمہیں بھوک نہیں ستائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد بھوک تو لگتی تھی، بھوک تو باقی رہتی تھی، لیکن کبھی بھوک کی شدت نہیں ستاتی تھی، کبھی برداشت سے باہر نہیں ہوا۔ ایسا کریم ہاتھ اللہ پاک کے حبیب نے میری کمر پر، میری پشت پر پھیرا کہ اس کے بعد بھوک تو لگتی تھی لیکن بھوک کی شدت نہیں ستاتی تھی۔ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کہ والدین کے سامنے آج ہم اور آپ اپنی سوسائٹی کے اندر یا اپنے گھروں کے اندر نظر دوڑائیں تو ہماری بیٹیاں دستے سوال دراز کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، خواہشات پوری کروانے میں نظر آتی ہیں، اور والدین سے زبردستی اپنی خواہشات پوری کرواتی ہیں۔ ارے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت مبارکہ کو پڑھ کر دیکھیے، آج کی خواتین کو سخت ضرورت ہے جو پردے سے آ رہی ہیں، پردہ کرنے سے ڈرتی ہیں، حجاب سے ڈرتی ہیں، تو جاؤ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت مبارکہ کو پڑھو کہ کس طرح انہوں نے اپنے والد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو اپناتے ہوئے اپنے پردے کو اپنے شرم و حیا کا پیکر بنایا، اور پھر اپنے کردار کو اس قدر بلند کیا کہ آج دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی دنیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے شرم و حیا کے پیکر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے یوں ہی نہیں وہ درجہ عطا فرمایا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے،
اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ والدین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرما دے فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو یہ مقام اور یہ مرتبہ کیوں عطا کیا گیا؟ صرف اور صرف اس لیے کہ پوری زندگی کا محور و مرکز جو آپ نے گزارا وہ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق تھا، کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شدت بھوک کے ساتھ مسجد نبوی سے نکلتے ہیں کہ چلتے چلے جاتے ہیں کہ رستے میں آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی موجود، رستے میں حضرت ابو ایوب انصاری اپنے گھر میں تشریف فرمائے کہ میں نے پہلے آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بتا چکا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس گلی سے گزرتے، جس گوشہ گلی سے گزرتے وہاں سے خوشبو آنے لگ جاتی تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری گھر پر بیٹھے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گزر جب گلی سے ہوتا ہے تو آپ کو خوشبو آتی ہے کہ میرے آقا گلی سے گزرے ہیں۔ دوڑتے ہوئے دروازہ کھولا اور جب باہر دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف لے جا رہے ہیں، تو بھاگتے ہوئے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو روکا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ایوب انصاری آپ کا غلام آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے، آئیے دعوت قبول کیجئے، کھانا آپ کی خدمت میں کھانا پیش کرنا چاہتا ہے، آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا کہ ابو ایوب انصاری جیسے تمہاری مرضی۔ آپ حضرت ابو ایوب انصاری نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لیا اور گھر تشریف لے گئے، گھر پہ جا کر بٹھایا اور فوراً بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور گھر والوں کو دیا کہ جلدی جلدی کھانا بناؤ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج گھر پر موجود ہے، ان کی دعوت عام کرنی ہے، آپ دعوت خاص کرنی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے بکری کا وہ بچہ جب ذبح کر کے دیا گھر والوں کو تو وہ پکانے لگی، کھانا پک گیا، کھانا پکنے کے بعد دسترخوان لگا، دسترخوان پہ جب کھانا موجود، کھانا سامنے تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کھانا شروع نہیں کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اشک بار آنکھوں کے ساتھ ایک روٹی اٹھائی، روٹی پر تھوڑا سا سالن ڈالا اور ایک صحابی کو طلب کیا اور فرمایا کہ جاؤ یہ میری فاطمہ کو دے آؤ کہ میری فاطمہ کئی دن سے بھوکی ہے، میری فاطمہ کئی دن سے فاقوں میں ہے۔ کہ دیکھیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے اور پھر اپنے والدین، پھر اپنے بچوں کی بھی وہی تربیت کی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود کرتے ہوئے۔ کئی غزوات ایسے ہیں کہ جن میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ پیٹ پر پتھر باندھ کر ان غزوات میں شامل تھے، کئی دن گھروں میں فاقے موجود ہوتے، گھر میں فاقے ہوتے تھے، روزے سے رکھتے تھے کیونکہ گھر میں کھانے کو موجود، تاجدار انبیاء ہیں، اور لیکن گھر کی یہ حالت ہے کہ کئی دن فاقوں سے گزر جاتے۔ اب اسی بات سے اندازہ لگائیے کہ ابو ایوب انصاری نے دعوت فرمائی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دسترخوان پر موجود، ابھی کھانا شروع نہیں کیا، کھانا تناول کرنا شروع نہیں کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، روٹی اٹھاتے ہیں، اس پر تھوڑا سا سالن ڈالتے ہیں اور سالن ڈالنے کے بعد ایک صحابی کو طلب کیا کہ جاؤ یہ میرے گھر دے آؤ کہ میری فاطمہ کئی دن سے بھوکی ہے۔ کیا اگر اندازہ کیجئے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم کانپنے لگتا ہے کہ تاجدار انبیاء ہیں، اگر حکم کرے تو جنت کی خوشی اتار کر، جنت کے پھل پھول اتار کر زمین پر لے آئیں، فاطمہ کے لیے گھر بھر دیں۔ اتنی لاڈلی بیٹی کہ اپنی فاطمہ کے لیے اپنے گھر بھر دیں جنت کے فروٹس کے ساتھ، جنت کے پھلوں کے ساتھ، میٹھے پھلوں کے ساتھ، کہ لیکن تاجدار انبیاء ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار نہیں تھا کہ جو کردار آپ نے اپنی زندگی میں نبھایا وہی کردار اپنے بچوں تک پہنچایا۔ پھر آج اسی کردار کو ضرورت ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک سادہ کی مثال اس واقعے سے مجھے یاد آتی ہے کہ اگر میں اور آپ آج کے اس رمضان میں، آج کل جو رمضان مبارک میں موسم کی جو حالت ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو حالت ہے کہ ہم روزے میں شام کے وقت کہ اب بے حال ہو جاتے ہیں، کسی کی بات کا اس طرح سے جواب دیتے ہیں کہ اگلا بندہ بھی بات سن کر ہماری بات کے بڑا عجیب انداز سے جواب دیتا ہے، بڑے عجیب طریقے سے سنتا ہے تو اس کی دل بھی آزاری ہوتی ہے۔ لیکن اسلام تو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو حکم فرماتے کہ رمضان تو رحم و کرم کا مہینہ ہے، شفقت کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے شفقت و محبت سے بات کرو، ایک دوسرے کو شفقت و محبت سے بات کرو، ایک دوسرے کو گھر پر دعوتیں دو، کہ ان کے روزہ افطاری کی دعوتیں دو، لوگوں کو روزہ افطار کرواؤ۔ لیکن آج میں اور آپ اور پھر ہمارے روزے کی کیا حالت ہوتی ہے، تھوڑا سا ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بات واپس آتا ہوں میں اپنے موضوع کی طرف کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی جب یہ بیٹی تھی تب یہ حالت، کبھی شکوہ نہ کیا، گھر میں فاقے ہیں لیکن کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکوہ نہ کیا کہ یا رسول اللہ گھر میں کھانے کو موجود نہیں ہے، جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا ویسے ہی زندگی گزاری۔ اور پھر جب آپ زوجہ بنتی ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب آپ ان کے نکاح میں آ جاتی ہیں پھر بھی آپ کے کردار میں کوئی کمی لائق نہیں ہوتی، پھر بھی آپ اسی مرتبے پر فائز ہیں، وہی کردار، وہی وفا نظر آتی ہے جو آپ سیدنا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے آپ کو سکھایا تھا، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی تربیت میں گھٹی میں آپ کو پلایا تھا، سیم وہی باتیں، وہی کردار حضرت سیدنا
علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں آنے کے بعد نظر آتی ہیں۔ اب یہ تین کردار ہیں سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا۔ ایک وہ کردار کہ جب آپ بیٹی کے روپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود، ایک وہ کردار جب آپ زوجہ کے روپ میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں موجود، اور پھر تیسرا کردار جب آپ والدین، جب آپ والدہ بنتی ہیں سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، امام علی مقام کی امام حسین کی والدہ بنتی ہے، پھر بھی وہی کردار ہے کہ اپنے بچوں کو وہی گھٹی پلائی، وہی کردار پہنچایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آپ کی گھٹی کے اندر پلایا تھا، اور جو تربیت آپ نے کی تھی اسی کا فیض تھا، اسی کے فیض کو پہنچایا سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھٹی میں۔ اب دیکھیے، اگر ہم اندازہ لگائیے ذرا، ہم اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا، صاحبزادی کی زندگی کا جب آپ زوجہ بنتی ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کی، اندازہ لگائیے، جب ہم اس کا اندازہ لگاتے ہیں، جب ہم اس کا احاطہ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ ایک مرتبہ گھر میں فاقے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کام کیا کرتی تھی، چکی پیسا کرتی تھی، چکی پیستے پیستے اس قدر چکی پیستی کہ ہاتھوں میں چھالے ہو جایا کرتے تھے، اور پھر رات کو سارا دن چکی پیستی اور رات کو پھر اللہ کی حضور سجدہ ریز ہو جایا کرتی تھی۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ جب رات کو سجدہ ریز ہوتی تو اذان فجر ہو جاتی، اور جب اذان فجر ہوتی تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی، مولا تیری رات اتنی چھوٹی ہے، تیری رات اس قدر چھوٹی ہے کہ تیری فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ یہ کردار ہے میرے حضرت فاطمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ آج کی خواتین کو ان کے سیرت مبارکہ سے موٹیویشن ملتا ہے، لیسن ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ اگر اس کو پڑھا جائے تو ہمیں وہ عظیم کردار پر ہم فائز ہو سکتے ہیں۔ آج کی خواتین بھی اس عظیم کردار پر فائز ہو سکتی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے اندر پہنچایا تھا۔ کہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سارا دن کام کرتی، چکی پیستی رہتی، حال یہاں تک کہ ہاتھوں میں چھالے ہو جاتے، اور پھر رات کو قیام کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے گواہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ فاطمہ سارا دن چکی پیستی اور پھر رات کو اللہ کی حضور قیام کرتی، اور اس قدر سجدہ ریز کہ ایک سجدہ فاطمہ کا پورا نہ ہوتا تھا لیکن اللہ کی رات ختم ہو جایا کرتی تھی۔ یہ کردار تھا میرے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک مرتبہ حضرت ایمن فرماتی ہے کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیستے پیستے وہیں پر آرام فرمانے لگی، وہیں پر نیند آ جاتی ہے، اب آرام فرمانے لگتی ہیں، اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ آرام فرما رہی ہیں اور چکی خود بخود پس رہی ہے، اور یہاں گھر کے کام کاج بھی ہو رہے ہیں۔ میں حیران و پریشان ہوئی اور دوڑتی ہوئی بارگاہ رسالت مآب میں صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پہنچتی ہوں اور یہ ماجرا بیان کرتی ہوں، یا رسول اللہ میں ابھی فاطمہ کے گھر سے یہ دیکھ کر آئی ہوں کہ فاطمہ چکی پیستے پیستے تھک گئی اور وہیں پر آرام فرمانے لگی، استراحت فرمانے لگی، اور پھر وہ چکی چلتی رہتی ہے اور گھر کے کام کاج بھی ہوتے رہتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ فاطمہ تو آرام کر رہی ہے لیکن گھر کے سارے کام کاج ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کے حبیب مسکرائے اور فرماتے ہیں کہ سنو ام ایمن، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ کی قیام کرنا، سجود کرنا اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے فاطمہ کے کاموں کے لیے فرشتوں کو مقرر فرما دیا ہے۔ فاطمہ آرام کرتی ہے تو اس کے کام کاج فرشتے کیا کرتے ہیں۔ یہ کردار حضرت فاطمہ کو، یہ کردار تبھی ملتا ہے کہ جب میں اور آپ، جب آج کی خواتین اس کردار پر ڈھلتی ہیں، جب اپنے آپ کو سیرت فاطمہ پر ڈھالنے کی کوشش کرتی ہیں، فاطمہ کی سیرت میں ڈھلنا نہیں لیکن صرف اور صرف کوشش کرتی ہیں، تو پھر اللہ پاک انہیں وہ مقام عطا فرماتا ہے، انہیں وہ درجہ عطا فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جایا کرتی ہیں۔ میں نے دوسری نشست میں حدیث شریف نوٹ کی تھی کہ یتقرب الی عبدی بالنوافل، کہ جب کوئی بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے پھر اللہ پاک فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جایا کرتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے وہ پاؤں بن جایا کرتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جایا کرتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ کہ ایسا کردار اللہ پاک چاہتا ہے، اللہ پاک تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ شریعت مطہرہ کی ان عظیم شریعت مطہرہ کی ان گھڑیوں میں، ان لڑیوں میں پرونا چاہتا ہے کہ جن میں تم پنپ گئے تو پھر تمہیں اس کردار تک تم پہنچ جاؤ گے کہ تم دنیا سے جانے کے بعد بھی دنیا تمہیں یاد رکھے گی۔ آج سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کردار کی بات ہو رہی ہے تو میں ضرور اس بات کی طرف دعوت دوں گا کہ چلیے سیرت مبارکہ حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنائیے کہ آج کی خواتین جو پردہ کرنے سے بھاگتی ہے، آج کی خواتین جو پردہ کرنے سے ڈرتی ہے، اپنے آپ کو گھر کی چار دیواری میں قیدی
غریبی سمجھنا محسوس کرتی ہے، اپنے آپ کو گھر کی چار دیواری میں رہنا قیدی محسوس کرتی ہے، اپنے آپ کو حجاب کرنے سے آ رہی ہے، وہ اپنے آپ کو آزاد خیال زمانے کو بتانا چاہتی ہے کہ میں آزاد خیال ہوں۔ خدا کی قسم واللہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں تو اس بات سے ڈرتی ہوں کہ جب میرا وصال ہوگا، جب میں دنیا سے جاؤں گی، حضرت ام سلمہ آپ کے پاس تشریف فرماتی ہے، آپ رونے لگی، حضرت رسول اللہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہونے کے بعد آپ کبھی مسکرائی نہیں تھی، لیکن 6 ماہ کے عرصے کے بعد آپ ایک مرتبہ مسکرائی، وہی ایک لمحہ تھا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں ان کے پاس موجود تھی، فاطمہ فرماتی ہے کہ اللہ جب میرا وصال ہوگا تو میں کس طرح اس دنیا سے جاؤں گی۔ یہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ کی جب دنیا سے پردہ کروں گی تو پھر جب اس چارپائی پر لٹایا جاتا ہے تو پھر جب میرے اوپر کپڑا ڈالا جائے گا اور مجھے لے جانے والے جب مجھے لے کر جائیں گے تو میرا جسم ہلے گا، تو میری ساخت، میرے جسم کی ساخت لوگ دیکھیں گے، تو میں تو پردے کی حیا ہوں، میں تو پیکر حیا ہوں، پھر میں کیسے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو منہ دکھاؤں گی؟ مجھے کوئی ایسا رستہ بتاؤ۔ ام سلمہ فرماتی کہ میں نے بتایا کہ میں نے حبشہ میں دیکھا ہے، آج جو ہمارے ہاں جنازے کی جو ڈولی ہمارے ہاں رائج ہے، یہ نظریہ جو پیش کیا تھا کہ ام سلمہ نے پیش کیا تھا کہ ڈولی جو بنائی جاتی ہے کہ اس کے اندر جب میت کو رکھا جاتا ہے تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ میت مؤنث ہے یا میت مذکر ہے۔ حضرت فاطمہ کو جب ام سلمہ نے وہ شیپ بنا کر دکھائی، وہ ڈولی بنا کر دکھائی، تو ام سلمہ مسکرائی کہ خدا کی قسم میرا یہ مسئلہ بھی آج حل ہو گیا کہ میں دنیا سے جب جاؤں گی تو میرے جسم کی وہ ساخت کسی کو نظر نہیں آئے گی، میرے جسم کا کپڑا کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خاتون تو وہ ہے، ایک مرتبہ صحابہ کرام موجود تھے، اس پر مزید انشاءاللہ گفتگو ہوگی، وقت ہوا چاہتا ہے یہاں ایک بریک کا، بریک کہیں مت جائے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ نیا پاکستان، رمضان کریم۔ اچھے بچے روتے نہیں ہیں، دیکھو بخار بھی نہیں ہے اور درد ہو رہا ہے نا، تھوڑا سا برداشت کر لو، ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ ایسی ہی باتیں سلوین سے دی کڈنی سینٹر میں ڈاکٹرز کرتے ہیں، جہاں سلوین اور اس جیسے 80,000 سے زائد مریضوں کا علاج آپ کی زکوٰۃ سے ہر سال بالکل مفت کیا جاتا ہے۔ اپنی زکوٰۃ و عطیات کڈنی سینٹر کو دیں۔ ان کی آنکھیں خواب تو دیکھتی ہیں لیکن ادھورے۔ کڈنی سینٹر کوشش کرتا ہے کہ ان کے خوابوں کو پورا کرنے میں یہ ممکن ہوتا ہے صرف آپ کی زکوٰۃ اور عطیات سے۔ کڈنی سینٹر ہمیشہ کی طرح اس سال بھی مستحق مریضوں کو دے رہا ہے مفت ڈائلیسس کی سہولیات، صرف آپ کی زکوٰۃ اور عطیات سے۔ ہر سال مریضوں میں اضافہ اور بڑھتے ہوئے طبی اخراجات کے باوجود کڈنی سینٹر کراچی آپ کی زکوٰۃ سے رواں سال عبدالحج جیسے کئی ضرورت مندوں کا مفت علاج کر رہی ہے۔ آئیں مل کر ان کے خوابوں کی تعبیر بنیں، اپنی زکوٰۃ اور عطیات سے زندگیوں میں مسکراہٹیں بکھیریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیا پاکستان، رمضان کریم میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو موضوع گفتگو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ، کیونکہ 3 رمضان مبارک آپ کا وصال مبارک ہے، اور ویسے بھی اگر آپ کی سیرت مبارکہ کو پڑھا جائے تو ہمارے لیے ایک ذریعہ، ایک نمونہ مثال ملتی ہے، اور پھر خصوصاً خواتین کے لیے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت اور آپ کا کردار، آپ کی تعلیمات، آپ کا کردار جو نظر آتا ہے وہ آپ آج کی خواتین کے لیے ایک سبق کے طور پر ہے، ایک نمونے کے طور پر ہے، اور آپ کی شخصیت ایک رول ماڈل کے طور پر ہے کہ آپ کی شخصیت کو پڑھا جائے اور اس کو اپنی زندگی میں اپنایا جائے تو پھر وہ کوئی دن دور نہیں، وہ دور کی بات نہیں کہ جب خواتین
اور آج کی خواتین جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت مبارکہ کو اپنا کر اپنی زندگی کو سانچے کو اس میں ڈھالنے کی کوشش کرتی ہیں تو پھر وہ دن دور نہیں کہ جب آنے والے وقتوں میں کہ پیدا ہونے والے بچے بھی ان کی ماؤں کی تربیت کے عین مطابق ہوں گے۔ جان گرامی، میں بات کر رہا تھا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت مبارکہ کی کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر موجود تھے، صحابہ کرام کے پاس موجود تھے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو کیسا ہونا چاہیے، ایک عورت کو، ایک خاتون کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے حبیب نے جب صحابہ کرام سے یہ سوال کیا تو تمام صحابہ کرام اپنے اپنے طور پر جواب دینے لگے، تو آرام سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ سوال رکھا کہ اللہ کے حبیب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ خاتون کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے حبیب تشریف فرما تھے ابھی مجلس کے اندر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب سن کر جب تشریف لاتے ہیں تو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون کو ایسا ہونا چاہیے کہ نہ تو وہ کسی مرد کو دیکھے اور نہ ہی کوئی مرد اسے دیکھ سکے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اللہ کے نبی مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرماتے ہیں واللہ یہ جواب تو علی میری فاطمہ کا ہو سکتا ہے۔ اس قدر اعتبار اللہ کے حبیب کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھا کہ کس قدر کردار کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے مزاج کو سمجھتے تھے اور حضرت فاطمہ اللہ کے حبیب کے مزاج کو سمجھتی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ دیکھا کہ آپ چکی پیس رہی تھی، چکی پیستے پیستے آپ کے ہاتھوں پر اس قدر چھالے ہو گئے کہ اب مزید چکی نہیں پیسی جا سکتی تھی۔ آپ تشریف لاتے ہیں گھر پر، کسی غزوے سے واپس تشریف لاتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حبیب کو اس غزوے سے بہت سارا مال و دولت ملا ہے، بہت سارا مال غنیمت اس مال غنیمت میں آیا ہے، اور اس میں بہت ساری لونڈیاں اور غلام بھی موجود ہیں۔ تو آپ حاضر ہوئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ ذرا اپنے والد سے کہو کہ ایک لونڈی ہمیں گھر کے کام کاج کے لیے مل جائے تو کیا ہی بات ہے کہ گھر پر کام کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا، اللہ کی عبادت کرنے میں مصروف ہیں، گھر کی کام کرنے میں وقت نہیں ملتا کہ ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے کام کر کر کے، گرمی کی شدت اس قدر ہے کہ اب کام نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے کہ ایک طرف حضرت علی المرتضیٰ یعنی تعظیم شوہر ہے اور دوسری طرف احترام والدین ہے، احترام والد ہے۔ اب یہاں سے تعظیم شوہر میں آپ چلی جاتی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوال سن کر آپ چلی جاتی ہیں اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں۔ جب آپ وہاں پہنچتی ہیں رش دیکھتی ہیں، رش دیکھ کر واپس تشریف لے آتی ہیں، دل میں یہ خیال آتا ہے آپ والد کی طبیعت سے اس قدر واقف تھی، سمجھتی تھی کہ رش میں اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں سوال کرنا ناگزیر ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں سوال کرنا نامناسب ہوگا۔ آپ واپس لوٹ آتی ہیں، جیسے ہی واپس لوٹتی ہیں آپ کی طبیعت جب آپ واپس آتی ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خالی ہاتھ دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ وہ تو تاجدار انبیاء ہیں، کون و مکان ہیں، ان کی درگاہ سے کوئی سوال ہی واپس نہیں آتا، واللہ حقیقت میں تم نے سوال دست دراز نہیں کیا ہوگا۔ حضرت فاطمہ مسکرائی کہ ہاں علی میرے لال، اے علی میں نے واقعی میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے دست دراز نہیں کیا، دست سوال دراز نہیں کیا، اس لیے کہ وہاں پر رش تھا اور میں اپنے والد گرامی کی طبیعت کو سمجھتی ہوں کہ ان کے سامنے دست سوال میں نہیں کر سکتی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لیا کہ چلو آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کی سفارش کرتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر جب اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو دست سوال دراز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی چکی پیس کر ہاتھوں پر چھالے پڑ چکے ہیں، مال غنیمت میں سنا ہے بہت ساری لونڈیاں آئی ہیں، غلام آئے ہیں، ایک لونڈی عطا کر دیجئے گھر کے کام کاج کے لیے۔ فاطمہ دن میں کام کرتی ہے، راتوں کو سجدہ ریز ہوتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے جب یہ سوال سنا تو اللہ کے حبیب نے قسم اٹھائی، 3 مرتبہ لکھنے والے لکھتے ہیں قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم فاطمہ میں تمہیں کچھ نہیں عطا کروں گا، کچھ نہیں عطا کروں گا، اللہ کی قسم میں تمہیں کچھ نہیں عطا کروں گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ فاطمہ اگر یہ مال میں تمہیں دے دوں تو پھر صفہ کی چبوترے
چبوترے پر بیٹھ کر پڑھنے والے وہ طالب علم جو بھوکے ہیں، جب فاقہ کشی میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے بھوک کے یا اشیاء خردنوش کا اہتمام کون کرے گا؟ جب میں تمہیں یہ مال عطا کر دوں تو پھر عرب کی گلیوں میں گھومنے والے یتیم مسکین اور غربا، ان کے بھوک اور پیاس اور ان کے کھانے پینے کا اہتمام کون کرے گا؟ فاطمہ میں تمہیں کچھ نہیں عطا کرتا، بلکہ سنو 3 مرتبہ تسبیح فاطمہ عطا کی. یہی وہ تسبیح فاطمہ جو آج ہم پڑھتے ہیں. فرمایا کہ 33 مرتبہ جب تمہیں بھوک ستائے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، اور پھر 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کر. اللہ پاک تجھ پر رحم فرمائے گا، تجھے سکون عطا فرمائے گا. اب یہ تسبیح فاطمہ اللہ کے حبیب نے عطا فرمائی. یہ کردار تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی. اور یہ زوجہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے تو پھر آپ بیوی ہونے کی حالت میں بھی وہی کردار نظر آتا ہے جو کردار ایک بیٹی کے روپ میں آپ نے نبھایا. ایک بیٹی کے روپ میں جو کردار، جو تربیت اللہ کے حبیب نے اپنی بیٹی کی فرمائی، وہی کردار آگے چل کے پھر آپ نے زوجہ ہوتے ہوئے بھی آپ نے وہ اعلیٰ مثالی کردار ادا کیا کہ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی خواتین اگر اس کردار کو نبھا لیں، اس کردار کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں کو ان کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، تو پھر وہ دن دور نہیں کہ بیٹے بھی پھر دنیا میں وہی پیدا ہوں گے جو دنیا پر انقلاب بپا کر سکیں گے، جو دنیا پر دین کی بات کر سکیں گے، جو دنیا پر سے جانے کے بعد بھی اپنے والدین کی محبت اور امن و آتشی کا سامان پیدا کریں گے کہ یہ والدین کی تربیت ہی تھی. اب دیکھیں یہ زوجہ جب تک آپ اپنی زوجہ تھی، جب تک آپ بیوی تھی، تب تک پوری زندگی آپ نے اپنے شوہر کی خدمت کرتے ہوئے گزاری. کہیں کوئی گوشہ ایسا نظر نہیں آتا کہ جس میں آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں ہاں نہ کہا ہو. کوئی گوشہ ایسا نظر نہیں آتا کہیں آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر آپ نے انکار کیا ہو یا اس سے آپ نے جھگڑا کیا ہو. اگر میں اور آپ یا آج کی خواتین اپنے آپ کی زندگیوں کو اس کے اندر دوڑائیں یا اپنی زندگیوں کا احتساب کریں یا آج کی بیویاں اپنی زندگیوں کا احتساب کریں تو پھر کہاں تک پہنچتی ہیں. پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں تک اپنے شوہروں کی خدمت کرتی ہیں، کہاں تک ہم حقوق یا شوہروں کی جو حقوق ہم پر لازم ہے وہ کہاں تک ہم ادا کرتی ہیں. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ایسی خواتین جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ جن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، یہ خاتون جنت ہے کہ زہرا طیبہ طاہرہ فاطمہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام. لاکھوں سلام کیوں نہ ہو؟ کیونکہ ان کا کردار مثالی تھا، ان کا کردار مثالی تھا، مزاج ان کا مثالی تھا. اور پھر جو کردار انہوں نے بیٹی ہوتے ہوئے نبھایا وہی کردار زوجہ ہوتے ہوئے نبھایا. اور پھر آگے چلیے جب آپ والدہ بن جاتی ہیں امام حسین علیہ السلام کی، جب آپ والدہ بنتی امام حسن کی، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایک مرتبہ ہم گھر میں 1-2 دن سے بھوکے تھے، فاقہ کشی تھی گھر میں، ہم کھانا تناول کرنے لگے. والدہ نے امی فاطمہ نے مجھے کھانا دیا، پھر والدہ گرامی حضرت علی المرتضیٰ کو کھانا عطا کیا، وہ کھانا کھاتے رہے. پھر والدہ نے خود کھانا شروع کیا. جیسے ہی کھانے کا ایک نوالا لیا، دروازے پر دستک ہوتی ہے، آواز آتی ہے 2 دن سے بھوکا ہوں، سوالی ہوں، سوال کرتا ہوں، کھانا دے دو، 2 دن سے بھوکا ہوں. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ یعنی میری والدہ امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کھانا جو اپنے سامنے موجود تھا اس کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد مجھے فرمایا کہ جاؤ اس سوالی کو دے کر آؤ. تو میں نے کہا امی آپ بھی تناول فرمائیے، آپ بھی تو 1 دن سے بھوکی ہیں. تو فرماتی ہے نہ میں تو 1 دن سے بھوکی ہوں، سوالی تو 2 دن سے بھوکا ہے. کہ دیکھیے وہی کردار ہمیں ہو بہو وہی کردار نظر آتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ جس طرح آپ نے پیٹ پر پتھر باندھ کر، لوگوں کے پتھر برداشت کر کے، لوگوں کے زخم برداشت کر کے، لوگوں کی گالیاں برداشت کر کے، الجھنیاں پھینکی گئی آپ پر، کچرا پھینکا گیا، لیکن آپ نے تبلیغ اسلام کو نہیں چھوڑا. وہی کردار ہو بہو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں نظر آتا ہے. فرماتے کہ ایک مرتبہ حضرت آپ علیہ السلام پر جب کچرا پھینکا گیا تو آپ گھر پر تشریف لائے، اوجھی آپ کے کندھوں پر لگی ہوئی تھی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم سے وہ قمیض اتارتی ہیں اور دھو کر آپ کی بارگاہ میں دوبارہ پیش کرتی ہیں. اور کچرا آپ پر پھینکا ہوتا، آپ کے زخم جب آپ پر طائف کے بازاروں میں جب آپ پر زخم جب پتھر برسائے جاتے تو آپ کی جسم، لکھنے والے لکھتے ہیں آپ کا جسم لہو لہان ہو جاتا. ان زخموں کے ساتھ جب گھر تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ جس پر سویا کرتی تھی، جس پر نماز پڑھا کرتی تھی، وہ ٹاٹ جو کھجور کے پتوں سے بنا ہوا تھا، اس ٹاٹ کو جلاتی اور اس کی خاک سے میرے آقا علیہ السلام
کے زخم بھر دیا کرتی تھی. یہ تو بیٹی کا مقام ہے, یہ کردار تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آج اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے اس کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس صرف اور صرف ضرورت اس بات کی کہ آج کے اس رمضان مبارک, اس مبارک مہینے کے اندر آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے ان کے کردار کو عملی جامہ پہنانے کی, ہمیں کوشش کرنی ہے ان کے کردار کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی, ہمیں کوشش کرنی ہے ان کی سیرت مبارکہ کو پڑھ کر, ان کو سمجھ کر اپنی زندگیوں کو ان کی سیرت مبارکہ کے عین مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے. جان گرامی, کیونکہ یہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے کردار نبھایا, جنہوں نے والدین ہوتے ہوئے کردار نبھایا, اور پھر جب آپ والدہ بن جاتی ہیں. حضرت امام علی مقام امام حسین کے بارے میں تو تمام کو پتہ تھا, پہلے سے یہ معلوم تھا کہ میدان کرب و بلا میں آپ نے اپنا خون کی بازی لگانی ہے اور خون سے دین اسلام کی آبیاری کرنی ہے. یہ تربیت تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھٹی میں حضرت فاطمہ کو ملی تھی. پھر حضرت فاطمہ نے وہی گھٹی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنائی. جب وہ گھٹی جب پلائی گئی, وہ کردار, وہ تربیت جب آپ نے اپنے بچوں کی, جب آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کی, ایسی تربیت کی جیسی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تربیت کی کہ بیٹا فاقے میں بھی ہو تو کبھی رب کا ناشکری نہ کرنا, صبر و استقامت پر قائم رہنا, تو اللہ تمہیں وہ مقام و مرتبہ عطا فرما دے گا. پھر اس کی اعلیٰ مثال ہمیں میدان کرب و بلا میں ملتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کا انداز دیکھیے کہ میدان کرب و بلا میں 70 لاشیں بھی اٹھانے کے باوجود امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و استقامت کی رسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتے, مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں. دل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ابھی بھی فلت جذبات سے بھرا ہوا ہے کہ ہاں مجھے نانا کے دین کی آبیاری کرنی ہے, اب نانا کے دین کی آبیاری اپنے خون سے کرنی ہے, کیونکہ ان کی خون میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون دوڑتا تھا. وہی فاطمہ تھی کہ جس کے گھر میں فاقے تھے لیکن کبھی گھر کا کام کاج نہیں چھوڑا, کبھی ہائے ہائے نہیں بلند کیا, کبھی وائے بلند نہیں کی, کبھی ناشکری نہیں کی, کیونکہ گھٹی جو پلائی گئی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی گھٹی تھی. کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیجیے, آپ روزے سے ہیں, فاقہ کشی میں زندگی گزاری, لیکن کبھی بھی آپ نے اپنی فاطمہ کو یہ نہ فرمایا کہ فاطمہ کہ دل سے کبھی. حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سے لے کر اپنی وفات تک مسکرائی نہ. 6 ماہ کا یہ عرصہ بنتا ہے کہ جس کے اندر آپ ایک مرتبہ بھی نہ مسکرائی, اور پھر ایک مرتبہ مسکرائی, آخری مرتبہ کہ جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جب ڈوری کا فرمایا, حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ ام سلمہ ام ایمن قریب بیٹھی ہوئی تھی کہ میں دنیا سے کیسے جاؤں گی, میں تو حیا کی پیکر ہوں, میں تو شرم و حیا کی پیکر ہوں, کہ جب میرے اوپر چادر ڈالی جائے گی, اٹھانے والے مجھے چارپائی کو اٹھائیں گے تو میرا جسم ہلے گا, تو میرے جسم کی ساخت نظر آئے گی, لوگ میرا جسم دیکھ لیں گے, تو ایسا ممکن نہیں ہے. میں نہیں چاہتی کہ میرا جنازہ رات کے آخری پہر میں اٹھایا جائے, اندھیرے میں اٹھایا جائے. تو ام سلمہ فرماتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے بتایا کہ میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ آج جو ہمارے ہاں جنازے کی ڈوری قائم ہے یہی نظریہ تھا ام سلمہ کا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ ڈوری بنا کر دکھائی تو حضرت فاطمہ مسکرائی, اور مسکرانے کے بعد فرماتی ہے کہ ام سلمہ تم نے میرا مسئلہ حل کر دیا کہ اب میرا جنازہ کوئی بھی اٹھائے لیکن میں چھپی رہوں گی, کوئی میری چادر تطہیر کو نہیں دیکھ پائے گا. تو یہ وہ خاتون تھی, یہ وہ کردار تھا کہ آج کی خواتین کو ضرورت ہے, صرف اور صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ آج اگر اس کردار میں ڈھل نہیں سکتی, اس کردار کو اپنا نہیں سکتی, لیکن کوشش تو کر سکتی ہیں. میں آج کی خواتین کوشش تو کر سکتی ہیں, ہم ان کے اندر ان کی کردار کے اندر جا کر دیکھیں, ان کی سیرت مبارکہ کو اپنانے کی کوشش کریں, تو پھر وہ دن دور نہیں کہ دنیا کے اندر انقلاب بپا نہ ہو, اسلام کا چاروں طرف ڈنکا نہ بجے, اسلام کا چاروں طرف بول بالا نہ ہو. کیونکہ اسلام دنیا میں جب انقلاب بپا ہوا تو صرف اس وجہ سے کہ جب عرب کی زمین پر ظلم و تشدد عام تھا, اس وقت اللہ کے حبیب نے اپنی فاطمہ کو فرمایا کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے, تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ اس وقت فرمایا جب باپ کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو بیٹی زندہ درگور کر دی جاتی تھی. خدا کی قسم یہ وہ حالات تھے, یہ وہ واقعات تھے, اس قدر واقع ان حالات میں اللہ تاجدار انبیاء, تاجدار کون و مکان زندگی گزاری, پھر وہی تربیت اپنے بچوں کی, تو تبھی آج دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا بج رہا ہے. تو یہ صرف اور صرف انہی ہستیوں کی, انہی شخصیتوں
شخصیتوں کی کردار کشی ہے. یعنی گرامی آج ہمیں ضرور صرف اس بات کی ہے کہ ہم ان شخصیات کو پڑھیں, ان کی سیرت مبارکہ کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی کوشش کریں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں شریعت مطہرہ کو پڑھنے کی, اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے اپنے میزبان جاوید نورانی کو. اللہ نگہبان. برکتوں کا مہینہ, رحمتوں کی شان لے کے آیا ہے بخشش کا پیغام, ہے تیرے سوا میرا کوئی نہیں. اور ان مبارک ساعتوں میں نیا پاکستان نے کیا ہے رمضان کریم کا اہتمام. آیا ہوں میں بن کے سوالی آیا ہوں, مجھے نظر کرم کی بھیک ملے, کرم کی بھیک. جہاں حمد و ثنا اور علم و آگاہی پھیلاتے گزرے گا یہ ماہ سیام. کرم کی بھیک ملے. تو دیکھنا مت بھولیے رمضان کریم نیا پاکستان کے ساتھ.